إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول وعلى الله آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ نے فرمایا کہ اے اہل کتاب، یہاں پر خطاب ہے اہل یہود کو اور اہل نصارہ کو، یعنی عیسائیت کو. اللہ نے فرمایا اہل یہود، تم ایک کلمے پر کیوں نہیں آتے جو تمہیں دیا گیا تھا؟ ہر ایک نے نیا نیا کلمہ بنا لیا ہے. تم نے یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو پروردگار ماننے لگ گئے، اور عیسائی سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننے لگ گئے. یا اللہ کی ذات کے معاملات میں ان کو شامل کر دیا ہے تم نے. اللہ نے فرمایا اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا، وہ کلمہ یکساں جو چلا آ رہا ہے اس پر کیوں نہیں چلتے کہ اللہ ایک کی عبادت کرو اور اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور فرمایا کہ تمہارا تو حالات ہی بڑے خراب ہو گئے کہ یہودی اور نصارہ نے احبار اور رہبان جو ان کے بڑے بڑے تھے رہبا، ان کو تم سجدے کرنے لگ گئے ہو. جو تمہارے بڑے ہیں ان کو تم نے اب سجدے شروع کر دیے. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کس معاملات میں تم چل پڑے ہو؟ اپنے عقیدے کو چھوڑ کر، اپنے راستے کو چھوڑ کر تم نے نئے نئے راستے بنا لیے. اور فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، ہم تو فرما بردار ہیں. تم بنو نہ بنو، ہم اللہ کے حکم کے تابعداری کرنے والے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا اہل کتاب، تم سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بھی لڑائی جھگڑے میں پڑ گئے. عیسائی کہتے تھے کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے. یہودی کہتے تھے کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام معاذ یہودی تھے. اور فرماتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا ان کا معاملہ چل پڑا کہ دعویٰ بالآخر لڑائی جھگڑا معاملہ پہنچ گیا. بالآخر لڑتے لڑتے ان دونوں کے درمیان میں فیصلہ طے ہوا کہ ہم رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، ان سے فیصلہ کرواتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے کہ عیسائی تھے. دونوں آپس میں لڑے، یہودی اور عیسائی. اور نجران کے جو عیسائی تھے
یہود تھے، ان کا باس مباحثہ اتنا چلا، انہوں نے آ کر سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا کہ ان کے بارے میں آپ کے کیا رائے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے کہ عیسائی تھے؟ اللہ نے فرمایا ان کو بتا دیجئے کہ تمہارے اندر عقل نہیں ہے، کہ تم بے سمجھ ہو چکے ہو، تمہارے اندر کوئی شعور والا معاملہ نہیں ہے، تم اس چیز میں کیوں جھگڑا کرتے ہو جس چیز کا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ سنو، نہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ پکے سچے صحیح معنی فرما بردار تھے، وہ مسلمان تھے۔ وما کان من المشرکین، اور مکے کے مشرکوں کو بھی بتا دو وہ مشرک بھی نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے نہ مشرک تھے، فرمایا ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ بالکل سیدھے سادے جدا جو کفر سے راستہ ہے، صحیح معنی سیدھا راستہ جو اسلام والا ہے اس پر تھے۔ اور اسلام والا صحیح راستہ جو ہے وہی انسان کو کامیاب کرتا ہے، اور وہ کامیابی والے راستے پر تھے، کسی اور راستے پر موجود نہیں تھے۔ اور تم اس معاملے میں کیوں جھگڑے شروع کر دیے جس چیز کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے؟ اور اہل کتاب، تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ تمہارے پاس تورات نہیں ہے؟ تمہارے پاس انجیل نہیں ہے؟ اس کے باوجود پھر بھی تم لڑائیاں کرتے ہو۔ اہل کتاب، کیا تمہارے پاس تورات نہیں ہے، انجیل نہیں ہے، زبور نہیں ہے؟ اس کو مطالعہ کر لو، لڑائی تمہاری آج ہی ختم ہے۔ ضد اور ہٹ درمی کو چھوڑ دو، فراڈ سے چھوڑ دو، بے ایمانی چھوڑ دو، تحریف چھوڑ دو۔ تحریف قرآن کریم سے لوگوں کے ایمان خراب ہو گئے، اسی طرح جنہوں نے پہلے کتابوں میں تحریف کی وہ بھی خراب ہو گئے، جنہوں نے قرآن مجید میں کچھ تبدیلی کی ہے وہ بھی تباہ ہو گئے، جو ان سے پہلے تبدیلی کرنے والے تھے وہ بھی تباہ ہو گئے۔ ایک فرقہ ہے وہ کہتا ہے قرآن مجید کا 40 سپارہ ہے، 10 کہاں گئے؟ کہتے ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں بکری تھی وہ کھا گئی۔ وہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں ایک بکری تھی وہ کھا گئی۔ سوچنے کی بات بھائی، بس وہ اتنا ہی تھا۔ کہتے باقی حضرت امام مہدی کے پاس ہے، وہ غار میں لے کر بیٹھے ہیں، غار سے باہر نکلیں گے، آتے ہی اس کے بعد ہمیں 10 سپارے اور دیں گے، ہم 40 سپارے پر عمل کریں گے۔ ایسی باتیں، نیا اپنا۔ دوسرا ایک فرقہ نکلا ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا منکر ہے، وہ ان کو کہا جاتا ہے پرویزی، احمد پرویز گزرا ہے اس کے ماننے والے۔ دیکھ سنو، جس نے اللہ کی کتاب قرآن مجید میں تعریف کی وہ بھی تباہ ہو گئے، اور جنہوں نے حدیث پاک میں تبدیلی کی وہ بھی تباہ و برباد ہو گئے۔ اور بہت سارے لوگوں کو میں نے ایک بات دیکھی، بہت ساری باتیں میں نے دیکھی ہیں کہ لوگ حدیث کا اب حصہ ایک نکال لیتے ہیں، وہی لوگوں کو سنا دیتے ہیں، پوری حدیث نہیں سناتے، پوری حدیث نہیں سناتے بلکہ حدیث کا ایک حصہ سنا دیتے۔ اسی طرح قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ سنا دیتے اور باقی نہیں سناتے، اپنے مطلب تک سنا لیا، کہتے آگے رہنے دو۔ کیوں آگے کیوں رہنے دو؟ پورے پڑھو، اللہ کا قرآن مجید پورا پڑھنے کے لیے آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پورا پڑھو۔ اور یہی بیماری لگی تھی عیسائیوں کو، یہودیوں کو، جس کی وجہ سے آج ان میں تمیز نہیں ہے بہن کون ہے ماں کون ہے، آج ان میں تمیز نہیں رہی، وہ اپنی ماں بہن بیٹی کو بھول گئے، وہ دنیا کو عیاشی سمجھ کر عیاش بن گئے، عیاشیوں میں مبتلا ہے، اس لیے کہ انہوں نے
اپنے عقیدے ہاتھوں سے گھڑے. سن لو، جنہوں نے عقیدہ اپنے ہاتھوں سے گھڑا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا. علماء نے لکھا ہے کہ جس کو علماء پر اعتبار نہیں، اولیاء کے نقش قدم پر چلنے کی اس کو توفیق نہیں ہو رہی، وہ اللہ سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. مظفر گڑھ کے علاقے میں ایک بہت بڑے عالم بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں. ان کا نام تھا خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ان کا 4 فٹ سے تھوڑا سا قد اوپر تھا، 4 فٹ سے تھوڑا سا قد اوپر تھا. ان کے پاس زمین تھی، وہ ہل چلاتے تھے، خود آباد کرتے تھے. اور اتنا بڑا ولی اللہ تھا کہ جب وہ ہل چلاتے تھے جو زمین سے مٹی کے ڈیلے نکلتے وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے. اولیاء ان بڑے بڑے علماء ان کے در پہ آتے. ایک بزرگ نے اس وقت میں ان سے کسی نے پوچھا یہ تمہیں ولایت کہاں سے ملی؟ انہوں نے فرمایا مجھے علماء کی خدمت سے ملی. فرمایا میں علماء کی خدمت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ اس کا صدقہ مجھے ولایت دیتا ہے. علماء ان کے پاس آتے تھے، ایسے احترام اور ایسے کھانا ان کو کھلاتے تھے کہ دنیا حیران ہوتی تھی. علماء نے لکھا ہے کہ خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنا بڑا ان کا دسترخوان لگتا تھا، لیکن جب علماء کے لیے کھانا پیش کرتے تھے کپڑے میں لپیٹ کر لاتے تھے، کپڑے میں لپیٹ کر لاتے تھے. ایک دفعہ کسی آدمی نے طلب کی کہ حضرت ہم نے پیاز کھانا ہے. حضرت نے فرمایا اچھا پیاز کھا سکتے ہیں، آپ روٹی اٹھائیں پرلی طرف ادھر جا کے درختوں کے نیچے بیٹھ جائیں، ادھر جا کے کھانا کھا لیں، یہاں علماء بیٹھے ہیں، علماء کو پیاز کی سمیل نہ آئے. تو اللہ نے مقام بھی پھر یہ دیا کہ فضل علی قریشی کہ جب ہل چلاتا تھا تو وہاں ڈیلے بھی کلمہ پڑھتے تھے. فضل علی قریشی تو کیا، یہ ولایت نہیں کہ ایک رات میں 25 ایکڑ زمین انہوں نے ایک رات میں بیلوں کے ساتھ ٹھیک کر لی. یہ ولایت نہیں تو اور کیا ہے، جن کا قد بھی 4 فٹ سے تھوڑا سا اونچا تھا. ایک دفعہ علماء ان کے در پر بیٹھے تھے، بہت زیادہ علماء تھے. ان کی کثر نفسی دیکھو، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت باہر بیٹھے تھے تو علماء ان کے پاس آ کر بیٹھ کے، سارے ادھر ادھر علماء بیٹھے ہیں، تو حضرت نیچے سر فرما کے اور فرمانے لگے مولوی تم مجھ سے کیا لینے آ گئے ہو؟ فضل علی میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تمہیں رات کا واقعہ سناؤں؟ کیا فرماتے؟ تمہیں رات کا واقعہ سناؤں؟ فضل علی قریشی کے پیٹ میں ہوا بند ہو گئی. فضل علی قریشی کہتا ہے میں علماء کا پیر ہوں. علماء کا تو کہاں اتنا بڑا آ سکتا ہے؟ رات اس کی ہوا بند ہو گئی، زمین پر لیٹ گیا، الٹے منہ لیٹا پڑا، پیٹ میں درد ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہا. کافی دیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر کرم فرمایا، جسم سے ہوا خارج ہوئی اور اس کے بعد سکون ہو گیا. یہ تو فضل علی قریشی ہے، تم اتنے بڑے بڑے علماء اس کے آگے جھک جاتے ہو. اتنی کثر نفسی تھی علماء کے سامنے، اتنا بڑا ولی. اس لیے ان کا حق تھا، وہ فرماتے اللہ نے مجھے دیا علماء کا صدقہ. جب کھانا لاتے تھے ہر ایک کے لیے کھانا جو آتا تھا وہ ان کے جو بیٹے تھے وہ لے آتے تھے گھر سے کھانا، لیکن جب علماء کی باری آتی حضرت خود لے آتے تھے. علماء لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب فضل علی قریشی آ کر کھانا لگاتے تھے تو کبھی کبھار وجد میں آ جاتے تو جس دسترخوان پر برتن رکھے ہوتے تھے ان برتنوں سے بھی آوازیں شروع ہو جاتی تھیں. یہ کیا تھا؟ فرمایا کہ عقل نہیں ہے تمہارے اندر کہ تحریف پر چل پڑے ہو. قرآن مجید کی تعریف ہو، اسی طرح تورات و انجیل زبور کی ہو، حدیث پاک کی ہو، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے.
کامیاب وہی ہوں گے جو سیدھے سیدھے دین پر چلے. سیدھے سیدھے دین والی بات مجھے یاد ہے، کل امام کعبہ نماز پڑھا رہے تھے، جب پڑھا نا اہدنا الصراط، بس امام کعبہ بے ہوش ہو گئے. جس کو تھوڑا سا سمجھ آتے نا، ایاک نعبد، جب ادھر پہنچا نا طبیعت گڑبڑ ہو گئی. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط، بس اتنا کہا، بے ہوش ہو کے زمین پر گئے. پھر دوسرا امام کعبہ پیچھے کھڑا تھا، وہ آیا، اس نے بقیہ نماز آگے جمعے کو پڑھایا، وہ پہلے والا بے ہوش ہو گیا. کل کے جمعے میں یہ کیا ہے، جس کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، اس انسان کی تو چیخیں نکل جاتی. مسجد نبوی میں کھڑا تھا تو اس وقت میں ایک آیت آئی جہنم کے متعلق بڑی سختی کا، تو امام مسجد نبوی جو تھا بہت رونے لگ گیا، بہت زیادہ رویا. پوری کی پوری مسجد نبوی میں رونے کی آوازیں آتی، اس نے پوری مسجد نبوی کو ہلا کے رکھ دیا. جب اس نے پڑھا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جو میرے قانون کا انکار کرے گا میں اس کے لیے جہنم کو تیار کیا، اور وہ سخت قسم کی ہے. جب ایسے سنا تو ان کی چیخیں نکل گئی. یہ ہمارے اندر کیوں ہے کہ ہم نے بس قرآن مجید کو پڑھنا کیسے، ہم پڑھتے ہیں پنجابی میں، ہمارے بلوچی میں پڑھتے ہیں، پٹھان ہے تو وہ پشتو میں پڑھتے ہیں، عربی کے ساتھ ہم وہ نہیں لگاؤ. اولیاء کرام نے لکھا ہے کہ دین اس کو ملتا ہے جس میں ادب ہوتا ہے. ایک اللہ والے کے پاس کوئی گیا تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن مجید لاؤ. جب وہ لایا تو ایک ہاتھ میں اس کا قرآن مجید تھا سینے کے ساتھ، تو ناراض ہو گئے. فرمایا تجھے نہیں پتہ یہ اس بادشاہ کا کلام ہے جس نے پوری کائنات بنائی ہے، اس کو تجھے پتہ نہیں ہے، اس کو پکڑنا ہے دونوں ہاتھوں سے، دونوں ہاتھوں سے پکڑو. اللہ تعالیٰ نے جب تورات دی تھی تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو فرمایا دونوں ہاتھوں سے پکڑو، نہیں تو میں تمہارے اوپر ابھی ابھی پہاڑ گرا دیتا. اللہ نے فرمایا خذو، پکڑو اس کو. اس لیے جب ادب ضروری ہے، اس کو چومنا ضروری ہے. عرب میں نازل ہوا قرآن مجید، وہاں نازل ہوا، ان کو پتہ بھی چلتا ہے سب باتوں کا، لیکن ادب نہیں ہے، ادب نہیں ہے. میں نے بہت دیکھا ان میں ادب نہیں ہے. ایک بندہ نیچے رکھ کے بیٹھا تھا، میں مسجد نبوی میں بیٹھا تو میرے ساتھ بیٹھا تھا، میں نے اس کی طرف دیکھا، میں نے کہا یہ کام ہم سے نہیں برداشت ہوتا، یا قرآن مجید پڑھ، بندے کا بچہ بن یا اوپر رکھ، یا ہمارے سے اٹھ جا، نکل جائے ادھر سے. تو اس کو بات سمجھ آئی، یہ پاکستانی ہے، پاکستانی نہیں چھوڑتے. اس نے جلدی جلدی سے قرآن مجید اٹھایا. قل یا اہل الکتاب، فرما دیجئے کتاب والوں کو، ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں یکساں ہے. وہ یہ ہے کہ عبادت نہیں کریں گے مگر وحدہ لا شریک اللہ کی، اور ہم کسی کو اس کے ساتھ کسی چیز میں بھی شریک نہیں کریں گے، نہ ذات میں نہ صفات میں. ولا یتخذ بعضنا، اور ہم میں کوئی ایک دوسرے کو رب نہ بنا لے اللہ کے سوا. پھر اگر وہ نہ مانے تو کہہ دو تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں. اے کتاب والو، ابراہیم کے باب میں ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کیوں جھگڑتے ہو؟ تورات انجیل تو نہ اتری مگر ان کے بعد، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ سنتے ہو یہ جو تم ہو اس بات میں جھگڑ رہے ہو جس کا تمہیں علم تھا، تو اس میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے؟ اور اللہ تعالیٰ تو وہ بھی جانتا ہے جو تم نہیں جانتے. وہ کیا ہے؟ فرمایا سنو، ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہ تھے، عیسائی بھی نہ تھے. فرمایا بلکہ وہ تو باطل سے جدا مسلمان تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے بھی نہ تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ